الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد. ناظرین اکرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی ٹی وی اردو کا متبرک پروگرام درس بخاری شریف جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام آپ حضرات تک پہنچایا جا رہا ہے. یہ درس بخاری کی پہلی نشست ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی ہم حدیث کی ضرورت پر مختصر گفتگو کریں گے. اس کے بعد امام بخاری اور صحیح بخاری کی اہمیت اور افادیت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. اس کے بعد اصلی کتاب پہ آئیں گے، یعنی اصلی بخاری شریف کے احادیث سے ہم انشاءاللہ تعالی ابتدا کریں گے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے، واضح طور پہ یہ ارشاد آیا ہے کہ قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے اور اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. تو پھر اس کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ حدیث ہمیں اس کے بعد، قرآن کے بعد حدیث کا سہارا لینے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ تو آئیے مختصراً ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت در حقیقت کیوں پیش آتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانی معیشت کے اصول اور مبادی اجمالاً بیان فرمائے ہیں، جن کی تعبیر و تشریح بغیر احادیث نبویہ کے ممکن نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں، فنڈامنٹلز بیان کیے ہیں، بیسکس اور کچھ پرنسپلز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور ان کی تعبیر، ان کی تشریح، اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں، اس کو عملی طور پہ کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے ہم احادیث کا سہارا لیں. نیز احکام کی عملی صورت بیان کرنے کے لیے اسوہ رسول کی ضرورت ہے. حدیث کو اگر قرآن کو، دین کو عملی طور پہ دیکھنا چاہیں، پریکٹیکلی دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے حدیث کی ضرورت پڑے گی. اس کے بغیر دین کو سمجھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. احادیث رسول ہمیں قرآنی احکام کی عملی تفسیر اور تصویر مہیا کرتی ہیں. علاوہ ازیں مثلاً صلاۃ، زکوٰۃ، تیمم، حج اور عمرہ یہ محض الفاظ ہیں. لغت عربی ان الفاظ کے علاوہ وہ معانی بتاتی ہیں جو شرع میں مطلوب ہیں. قرآن ہمیں دین کی صحیح تصویر پیش کرتا ہے، اور اس کو اور حقیقت میں سمجھنا ہے تو احادیث کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ قرآن میں بہت سارے ایسے ٹرمز استعمال ہوئے ہیں، صلاۃ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. ان کو اگر عملی طور پہ دیکھنا ہے، ان کی تفصیلات جاننا ہے، ان کو ابتدا کیسے کیا جائے گا، انتہا کیسے ہوگا، ان کی شروعات کیسے ہوگی، ان کے شرائط کیا ہیں، یہ تمام معاملات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں. بس اگر احادیث رسول موجود نہ ہو تو ہمارے پاس قرآن کریم کے معانی شرعیہ متعین کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا. اگر احادیث نہ رہیں تو قرآن میں جو خاص ٹرمز استعمال ہوئے ہیں، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، حج وغیرہ ہے، اس کے معانی متعین کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں بچے گا. اس لیے صلاۃ کا معنی عربی لغت میں دعا کے ہیں. اگر حدیث کے ذریعے سے ہمیں نماز کا طریقہ نہ بتلایا جاتا، اس کے شرائط، اس کے فرائض نہ بتائے جاتے، تو ہمیں نماز کیا ہے جاننے کا دنیا میں کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف قرآن پڑھے تو قرآن نے حکم دیا نماز قائم کرو،
نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اگر صلات کا لفظ اگر ڈکشنری میں دیکھا جائے، عربی ڈکشنری میں دعا کے ہیں، تو کوئی یہ سمجھے گا کہ دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ مسلسل دعا میں لگا رہے گا۔ لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صلات کا یہ معنی دعا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی نماز کے ہیں، کچھ خاص ارکان ہیں، قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ وغیرہ کو ملا کر کے ایک خاص ترتیب سے ادا کرنے کا نام نماز ہے۔ تو یہ معنی ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ عملی شکل جو نماز کو مل رہی ہے، یہ کہاں سے ملی؟ قرآن میں تو یہ بیان نہیں ہے، قرآن میں تو صرف اس کا حکم دیا گیا ہے، ایک بنیاد فراہم کی گئی ہے، اس کے لیے ابھارا گیا ہے، لیکن اس کی عملی شکل ہمیں احادیث میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن کو ماننے کا حکم دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں، آپ کے تمام کام، آپ کے تمام احکام کو ماننے، تسلیم کرنے، اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کہتے ہیں پیروی کرنا، محبت کے ساتھ کسی کی پیروی کرنا، ادب اور احترام کے ساتھ کسی کی پیروی کرنے کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دے دیں، جو تم کو حکم دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف خدا تعالیٰ ہی کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو بھی حکم دیں اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے، اور جس سے بھی آپ روک دیں اس سے رک جانا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، تو احادیث سب کی سب اس حکم میں شامل ہو گئی۔ احادیث میں حضور نے جن چیزوں کا حکم دیا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے ہمیں رک جانا ہے۔ تو احادیث قرآن سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ قرآن ہی کی تکمیل کی ایک بہترین صورت ہے، قرآنی احکام کو مکمل طور پہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اے نبی کریم آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ دنیا میں بہت ساری ایسی قومیں ملیں گی، وہ کہتی ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس خدا کی ہم پیروی، اس خدا کو ہم ماننا چاہتے ہیں، اس کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں۔ تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تو تم میری پیروی کرو۔ اور پیروی کیسے ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ نے جو کیا ان تمام پر عمل کرنا، یہی پیروی ہے۔ تو یہ قرآن سے ہٹ کے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے اعمال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی مومنوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے بہترین نمونہ بنایا گیا ہے۔ اس نمونے کو دیکھ کر ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں، دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع قیامت تک کے مسلمانوں پر واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کے افعال کا کس ذریعے سے علم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ جب تک حضور کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو، ہم اپنی زندگی کو حضور کے اسوے میں کیسے ڈھالیں گے؟ ان تمام آیتوں سے اور بے شمار آیتیں ہیں، بطور نمونہ ہم نے یہ 2-3 آیتیں پیش کی ہیں۔ ان آیتوں سے پتہ چلا کہ ہر مسلمان پر قیامت تک کے لیے
حضور کی اطاعت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پیروی کیسے کریں گے ہم؟ جب تک آپ کے متعلق سے کوئی معلومات نہ ہو، جب تک آپ کے بارے میں کوئی تفصیلات معلوم نہ ہو، ہم کیسے پیروی کریں گے؟ جس طرح صحابہ کے لیے حضور کی پیروی کرنا ضروری ہے، بالکل یوں ہی قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کو حضور کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ تو پیروی کیسے ہوگی؟ وہ پیروی ہمیں صرف اور صرف احادیث ہی سے ممکن ہے، یعنی احادیث کے ذریعے سے ہی ہم حضور کی ذات کو نمونہ بنا سکتے ہیں، احادیث پر عمل کر سکتے ہیں، دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس طرح صحابہ کے لیے بنفس نفیس حضور کی ذات ہدایت تھی، اسی طرح ہمارے لیے حضور کی احادیث ہدایت ہیں۔ جس طرح صحابہ کے لیے حضور کی ذات ہدایت تھی، حضور کے ذریعے سے صحابہ ہدایت حاصل کرتے تھے، دین پر عمل کرتے تھے، دین کو سمجھتے تھے، بالکل یوں ہی بعد والوں کے لیے احادیث ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ حضور کے جو فرمان ہیں، حضور کی جو حالات زندگی ہیں، وہ بعد والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اور یہ ذریعہ نہ ہوتا تو پھر اللہ کی حجت بندوں پر ناتمام رہے گی، یعنی احادیث مسلمانوں تک نہ پہنچتی، اس پر عمل کرنا نہ ہوتا تو پھر اللہ کی حجت بندوں پر ناتمام ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبی کی اطاعت کرو، نبی کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو۔ اگر احادیث نہ ہوتی، پیروی ہم کس طرح کرتے؟ کن باتوں میں حضور کی پیروی کرتے؟ کس طرح آپ کے افعال کو، آپ کے کاموں کو اپناتے؟ تو احادیث اگر نہ ہوتی تو اللہ کی حجت دنیا پر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے احکام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ جس طرح ایک مسلمان اور مومن کے لیے قرآن کو ماننا ضروری ہے، بالکل یوں ہی احادیث کو ماننا بھی ضروری ہے۔ احادیث کو ماننا اور احادیث کی پیروی کرنا، حضور کے تمام باتوں کو، تمام کاموں کو جاننے کے لیے احادیث کے سوا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ احادیث شریفہ کو اگر معتبر نہ مانا جائے تو نہ صرف یہ کہ حضور کی دی ہوئی ہدایات سے ہم محروم رہیں گے، بلکہ قرآن کریم کی دی ہوئی ہدایت سے بھی ہم مکمل طور پر مستفید نہیں ہو سکتے۔ کوئی یہ سمجھے کہ بھئی احادیث کو نہیں مانیں گے تو ہم صرف حضور نے جن چیزوں کے بارے میں بتایا اس کو ہم نہیں جان سکتے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ احادیث کو اگر ہم نہیں جانیں گے تو مکمل طور پہ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے، قرآن کی ہدایت سے بھی ہم محروم رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا، لیکن اس کے معانی کا بیان، اس کے احکام کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں سے بیان کریں جو ان کی طرف احکام نازل کیے گئے ہیں۔ قرآن اللہ نے حضور کی طرف نازل کیا ہے۔ اب اس قرآن کے معنی بیان کرنا، اس کے احکام کی وضاحت کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اس کی تفصیل کو بیان کرنا، اس کی حقیقی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ حضور کے ذمے ہیں۔ جب تک ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے، آپ کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کریں گے، احادیث کی شکل میں آپ کی تعلیمات کو قبول نہیں کریں گے، تو نہ صرف یہ کہ ہم حضور کی دی ہوئی ہدایت سے محروم رہیں گے، بلکہ خود قرآن پاک کی ہدایت سے بھی محروم رہیں گے، قرآن پاک کے درس سے بھی، اس کی نصیحت سے بھی ہم محروم رہیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ رسول مسلمانوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔
یعنی قرآن کی بھی تعلیم دیتے ہیں، سنت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آیات کے معنی بیان اور کتاب و حکمت کی تعلیم صرف صحابہ کے لیے تھی، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام صرف صحابہ کا نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کا دین ہے۔ اس لیے ہدایت صرف انہی کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی یہ کہا جائے جتنی آیات آئی ہیں کہ آپ قرآن کے معانی مطالب بیان کریں، اس کی وضاحت کریں، دین کو لوگوں تک پہنچائیں، ان تمام آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو حضور صحابہ کے لیے بیان کریں۔ اگر یہ اعتراض قبول کر لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ دین صرف صحابہ کے لیے ہے معاذ اللہ، جبکہ دین حقیقت میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ جس طرح یہ دین صحابہ کے لیے ہدایت ہے، ویسے ہی قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ دین ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام جب اپنی بلند مقام اور جناب رسالت مآب سے قرب کے باوجود قرآن احکام کو سمجھنے کے لیے حضور کے بیان اور آپ کی تعلیم کے محتاج تھے، تو بعد کے لوگ تو بدرجہ اولیٰ اس بیان اور تعلیم کی طرف محتاج ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام تقویٰ، پرہیزگاری اور عمل میں اتنے بلند مقام پر فائز ہوتے ہوئے بھی صحابہ کو حضور کی ہدایات کی ضرورت تھی۔ قرآن صرف ان کے لیے کافی نہ تھا۔ بار بار آ کر کے کئی ایسی احادیث ہیں، تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہ رہے ہیں، کوئی بھی آیت نازل ہوئی، صحابہ حضور کے پاس آتے، آ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے، آ کر حضور سے پوچھتے، اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو صحابہ تقویٰ، پرہیزگاری میں، زبان و ادب میں، عمل میں ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا تھا۔ امت میں کسی کا وہ مقام و مرتبہ یقیناً نہیں ہے۔ اتنے اونچے مقام و مرتبے کے باوجود بھی صحابہ کے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے بلکہ احادیث کی بھی ان کو ضرورت پیش آئی، حضور کی تعلیمات کی بھی ان کو ضرورت تھی۔ تو پھر صحابہ کے بعد کے کسی آدمی کے لیے حضور کی تعلیمات کی ضرورت کیوں کر نہیں ہو سکتی؟ حضور کے تعلیمات بعد والوں کے لیے کیوں ضرورت نہیں بن سکتی ہیں؟ تیسری بات یہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ سورہ جمعہ کی دوسری اور تیسری آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ذات جس نے ان پڑھ لوگوں میں، بے پڑھے لوگوں میں انہی میں سے ایک بڑی شان والا رسول بھیجا۔ ان پڑھ لوگوں میں، عام لوگوں میں ایک شان والا رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو ان پر اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے۔ یعنی لوگوں تک اللہ کی آیتیں، اللہ کی وحی کو آپ پہنچاتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کا دل اور ان کی روح کی پاکی کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ وہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور انہیں اللہ کی کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور بعد کے لوگوں کو جو ابھی پہلوں کے ساتھ لاحق نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں، حضور کی ہدایت کو قرآن نے صرف صحابہ تک محدود نہیں کیا بلکہ کہا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یعنی حضور کی یہ تعلیمات، حضور کی یہ ہدایت صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے، آپ کے بعد آنے والی قوم کے لیے بھی یہ ہدایات، یہ تعلیمات ہیں۔ قرآن نے واضح الفاظ میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تعلیم دی ہے، اور وہ صحابہ کے لیے بھی ہے اور وہ بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ پس ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کی تعلیم دینا، آیات کے معنی بیان کرنا جس طرح صحابہ کے لیے تھا، اسی طرح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔
اور اگر احادیث کو معتبر نہ مانا جائے تو بعد کے لوگوں کے لیے حضور کی تعلیم اور تزکیہ کس طرح ثبوت ہوگا، وہ تعلیمات کیسے پہنچیں گی، اس آیت کا صدق کیسے ظاہر ہوگا، یعنی اس آیت کی سچائی، اس کی حقیقت کیسے ظاہر ہوگی۔ اگر حضور کی تعلیمات نہ ہو تو لوگ بعد والے کیسے ہدایت حاصل کریں گے؟ آپ ہی سوچئے کہ اگر حضور نہ بتلاتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ لفظ صلاۃ سے ایک خاص طریقہ مراد ہے۔ مؤذن کی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک نماز جماعت کی تفصیل ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی؟ اس طرح حج اور عمرہ کا بیان، احرام وغیرہ کی تفصیلات اور کس دن باندھنا ہے، وقوف عرفہ، طواف زیارت، طواف وداع، ان تمام احکام کی تفصیل اور تعلیم قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔ حد یہ ہے کہ قرآن میں یہ بھی مذکور نہیں ہے کہ حج کس دن ادا کیا جائے۔ قرآن میں یہ بیان تک موجود نہیں ہے کہ حج کس دن کرنا ہے، کس دن حج کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کا صرف لفظ قرآن میں آیا ہے، لیکن عشر، زکوٰۃ کی کسی تفصیل کا قرآن میں بیان نہیں ہے۔ پھر ان کی شرعی حیت قضائی جس سے فرائض و واجبات، آداب کی تمیز ہو، قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔ یعنی زکوٰۃ کی مکمل شکل، زکوٰۃ کب واجب ہے، کس پر واجب ہے، کتنی مقدار میں واجب ہے، کس کو دیا جائے، کہاں خرچ کیا جائے، اس طرح بہت ساری وہ تفصیلات ہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ضمنی طور پہ کہیں کوئی ذکر ہو، جیسے مصارف زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے، اس کا مختصراً ذکر ہے، لیکن باقی تمام تفصیلات احادیث میں ہی ملتی ہیں۔ قرآن کریم کے بیان کردہ ان تمام احکام کی تفصیل اور تعین صرف حضور سے ملتی ہے، اور عہد رسالت میں صحابہ کو یہ بیان زبان رسالت سے حاصل ہوا۔ قرآن کی جتنی تعلیمات آئی ہیں، نماز روزے سے لے کے حج و زکوٰۃ تک، تمام تعلیمات کی وضاحت اور اس کی تفصیل، ان تمام احکامات کی ڈیٹیلز صرف اور صرف احادیث میں ملتی ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں یہ تمام تفصیلات صحابہ کو ڈائریکٹلی حضور سے ملی تھیں۔ صحابہ کے بعد والوں کے لیے یہ تفصیلات، یہ وضاحت، یہ ڈیٹیلز حدیث کے ذریعے ملتی ہیں، اور حضور یہ تمام باتیں احادیث سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ جو شخص ان احادیث کو معتبر نہیں مانتا، اس کے پاس قرآن کریم کے مجمل مبہم احکام کی تفصیل اور تعین کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی جن احکام کو شارٹلی بیان کیا ہے قرآن نے، اس کے ڈیٹیلز بیان نہیں کی ہے، تو وہ تمام چیزیں دنیا میں پھر احادیث کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال و حرام کیا ہے، قرآن میں کہیں ان کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن نے یہ اعلان فرمایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جس طرح حلال و حرام ذکر فرماتا ہے، بالکل یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلال و حرام ذکر فرماتے ہیں۔ کئی ایسے احکام ہیں حلال کے، حرام کے، قرآن میں ان کا بیان نہیں ہے، صرف حضور کی تعلیمات میں وہ بیان ہمیں نظر آتا ہے، تو ان کا ذکر صرف احادیث رسول سے ہی ممکن ہے۔ حضور نے شکار کرنے والے درندوں اور پرندوں کو حرام کیا ہے، اور دراز گوش اور حشرات الارض کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے اور زہریلے جانوروں کو حضور نے حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے لیے ان احکام کا علم صرف احادیث رسول ہی سے ممکن ہے، صرف حدیث میں اس کا بیان ہے، قرآن میں کہیں اس کا بیان نہیں ہے۔ اسی لیے اگر احادیث رسول کو دلیل نہ مانے، حدیث رسول کو حجت نہ مانے، تو حلت اور حرمت کے تمام احکام کے لیے شریعت اسلامیہ کافی نہیں ہوگی۔ اگر حضور کے ان احادیث کو دلیل ہم نہ مانیں گے تو حلال اور حرام کے جتنے احکام بیان کیے گئے اس کے لیے پھر شریعت کافی نہیں ہوگی، قرآن کافی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کے نفس مضمون کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں احادیث کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی بعض آیات کا نزول کسی خاص واقعے سے متعلق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کسی خاص سوال کے جواب میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے، بعض مرتبہ مشرکین
یا منافقین کی کسی بات کے رد میں آیت نازل ہوتی ہے، کبھی کسی آیت میں عہد رسالت میں ہونے والے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور کبھی صحابہ کے کسی عمل پر تنبیہ یا کسی کی تائید میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے۔ لہٰذا جب تک اس قسم کے تمام آیات کے پس منظر اور ان کے نزول ہونے کا وقت اور اس کا سبب نہیں جان لیں، اس وقت تک ان کا کوئی واضح معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر فہم قرآن کے لیے احادیث نبویہ کو ایک معتبر ماخذ حجت نہ مانا جائے تو قرآن مجید کی بعض آیات یک چیستہ اور معمہ بن کر رہ جائیں گی۔ خلاصہ یہ ہے، صرف ایسا نہیں کہ حلال و حرام کا بیان، ایسا نہیں ہے کہ نماز روزے کی وضاحت، بلکہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی حدیث کو اگر ہم ایک سورس نہیں مانیں گے، دین کا ایک بنیادی سورس نہیں مانیں گے، تو پھر ہم قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ بہت ساری آیات ہیں جو کسی سوال کے جواب میں ہیں، کسی اعتراض کے رد میں ہیں، کہیں کسی خاص واقعے کے پس منظر میں ہیں۔ وہ تمام چیزیں ہمیں اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہیں جب کہ ہم ان آیات کو احادیث کے ذریعے سے سمجھیں۔ تو ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی احادیث کا سہارا لیا جائے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ذریعہ، دین کا سب سے بڑا سورس یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، جو آپ نے کہا، جو آپ نے کیا، آپ کی حالات زندگی، جس کو آپ نے کرتے ہوئے دیکھا، کچھ نہیں کہا، یہ سب کی سب احادیث میں شامل ہیں۔ ان احادیث سے ہمیں دین سمجھ میں آتا ہے، اللہ کا وہ دین جس کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ دین سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم احادیث کو سمجھیں، احادیث کو جاننے کی کوشش کریں۔ احادیث کی جب بات آتی ہے، قرآن کے بعد سب سے اہم حدیث کی کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ پہلے احادیث کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام سنتے، اس کو یاد رکھ لیا کرتے تھے، کچھ صحابہ اس کو لکھ بھی لیا کرتے تھے، اس کو محفوظ بھی کر لیا کرتے تھے۔ باضابطہ طور پہ لکھنے کا یہ سلسلہ دوسری صدی میں تھوڑا سا شروع ہوا، تیسری صدی ہجری سے باضابطہ طور پہ اس کا آغاز ہوا۔ تیسری صدی ہجری میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء نے حدیث کی کتابیں ترتیب دی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمان تھے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس جمع کرتے وقت کچھ محدثین نے کچھ شرطوں کو رکھ کر ان حدیثوں کو جمع کیا، کچھ محدثین نے خاص ایک طریقہ، خاص ایک منہج لے کر حدیثوں کو جمع کیا۔ اس طرح بے شمار حدیث کی کتابیں وجود میں آئیں۔ ان تمام کتابوں میں اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر کوئی کتاب ہے، حدیث کا سب سے بہترین کوئی ماخذ ہے، احادیث کو جاننے کا سب سے بہترین کوئی ذریعہ ہے، تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بے حد مقبولیت عطا کی ہے، بلکہ علماء نے یہ کہا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بہترین کتاب، سب سے عمدہ کتاب، سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ اللہ نے وہ مقبولیت، وہ مقام و مرتبہ بخاری شریف کو عطا کیا ہے۔ ہم بخاری شریف کی احادیث کو شروع کرنے سے پہلے مختصراً امام بخاری کے حالات، بالکل مختصر، اور صحیح بخاری کی خصوصیات کا ہم ذکر کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بخاری کے حدیث سے سلسلہ وار درس شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصلی نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، تو آپ نے خود آپ کے والد ماجد کا لکھا ہوا ایک ورقہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا 13 شوال بروز جمعہ 194 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، یعنی دوسری صدی ہجری کے آخر میں 194 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کا پورا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ نے بچپن سے ہی علم میں
بڑے دلچسپی کا مظاہرہ کیا، علم دین کو حاصل کیا، ان تمام تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے۔ کسی اور نشست میں انشاءاللہ تعالی تفصیلی طور پر امام بخاری کے حالات زندگی، آپ کے علمی کارنامے، آپ کی طالب علمانہ زندگی اور علم حدیث میں آپ کی کاوشیں، کوششیں، ان پر تفصیلی انشاءاللہ تعالی ہم روشنی ڈالیں گے۔ اس وقت صرف ہم کچھ جھلکیاں امام بخاری کے سوانے سے لے کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ امام بخاری کو پوری امت نے حدیث میں امام تسلیم کیا ہے۔ جس طرح فقہ میں تمام اماموں کے سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، آپ کے تعلق سے امام شافعی نے فرمایا ہے کہ روئے زمین کا کوئی فقیہ ایسا نہیں ہے جس پر امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان نہ ہو۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا ہے کہ تمام فقہا جتنے علم فقہ کی جانکاری رکھنے والے ہیں، علم فقہ کو جاننے والے، مہارت رکھنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام امام اعظم ابو حنیفہ کے خوشہ چین ہیں۔ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ امام اعظم علم فقہ، قرآن و حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں، ان مسائل کو بتانے والے جتنے علماء دنیا میں پیدا ہوئے، ان تمام میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ امام اعظم کو حاصل ہے۔ جس طرح علم فقہ میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل ہے، بالکل یوں ہی علم حدیث میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہے۔ آپ نے اپنے وقت کے جلیل القدر محدثین، بڑے بڑے علماء سے آپ نے حدیثیں روایت کی، 1200 کے قریب شیوخ سے آپ نے علم حدیث کو سنا ہے، ان سے حدیثیں لی ہے، لاکھوں کی تعداد میں آپ نے احادیثیں جمع کی ہے۔ اس کے بعد ان لاکھوں احادیث کے ذخیرے میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ خاص احادیث کو آپ نے چنا ہے۔ انہی چنی ہوئی احادیث کو آپ نے صحیح بخاری کا نام دیا ہے۔ امام بخاری کا انتقال 256 ہجری میں ہوا ہے۔ 256 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ 1 شوال کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عید کی نماز کے بعد نماز ظہر کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور آپ کو خرطنگ میں دفن کیا گیا۔ یہ سمرقند بخارا کی طرف ایک مشہور و معروف علاقہ ہے۔ امام بخاری نے پوری زندگی علم دین، علم حدیث کے حصول میں لگا دی۔ اپنے دور کے بڑے مشہور و معروف علماء سے آپ نے علم حدیث سنی، ان حدیث کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور حدیثوں کو جمع کیا۔ امت کے سامنے حدیث کا بہترین ذخیرہ آپ نے پیش فرمایا۔ ان تمام جد و جہد کے پیچھے، ان تمام کاوشوں کے پس پردہ اخلاص آپ کے دل میں تھا۔ ان تمام کے پیچھے اخلاص کار فرما تھا، بالکل اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے خاطر آپ کی تمام کوششیں، آپ کی تمام کاوشیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں خاص مقبولیت عطا کی ہے۔ اس کے متعلق سے بے شمار بڑے بڑے بزرگوں نے، ائمہ نے اس کا اعتراف کیا ہے، اس کا اظہار کیا ہے۔ تاریخ بغداد میں ایک روایت ہے، امام بخاری نے ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی تلاش، یعنی آپ کی زندگی، آپ کے حالات کی تلاش میں آپ نے گزار دی، آپ کے اقوال کی تتبع، آپ کی احادیث کی خدمت میں گزاری، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جمع کرنے کی ایسی جستجو تھی، ساری زندگی آپ نے اس کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی احادیث کی خدمت میں انہوں نے ساری زندگی گزار دی۔ ان کی زندگی کا ایک ایک عمل متابعت رسول کا مظہر تھا، حضور کی زندگی کی پیروی میں تھا۔ وراق بہت بڑے جلیل القدر عالم فرماتے ہیں، تاریخ بغداد میں روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ حضور جس جگہ قدم رکھتے ہیں، امام بخاری بھی بعد میں وہیں قدم رکھتے ہیں۔ اندازہ لگائیں۔ اس کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے کہ ایک جلیل القدر عالم خواب دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ قدم رکھ رہے ہیں، وہیں حضور کی پیروی میں امام بخاری بھی وہیں قدم رکھ رہے ہیں۔ علامہ فربری نے یہ بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ
میں کسی جگہ جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا محمد بن اسماعیل کے پاس۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس سے جا کر میرا سلام کہنا۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی یہ خدمات مقبول ہو گئیں، قبول ہو گئیں۔ اسی کا نتیجہ ہے یہ کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عنایات، یہ کرم جس طرح زندگی میں امام بخاری کے شامل حال تھیں، اسی طرح وصال کے بعد بھی یہ توجہات ان پر سایہ فغن رہی ہیں۔ ساری زندگی امام بخاری پر حضور کی عنایات رہی ہیں، اللہ کا کرم رہا ہے۔ خود امام بخاری نے ایک خواب دیکھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کے قریب آنے والی مکھیوں کو آپ ایک پنکھے سے ہٹا رہے ہیں۔ آپ نے خواب دیکھا، اس کے بعد خواب کی تعبیر معلوم کی تو پتہ چلا کہ آپ حضور کے دین کی خدمت کریں گے، احادیث کی خدمت کریں گے۔ اس طرح کئی موقعوں پر حضور کا دیدار آپ کو نصیب ہوا۔ بارگاہ رسالت اور بارگاہ الہی میں مقبول ہونا، یہ ان روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جس طرح ساری زندگی حضور کا یہ کرم آپ پہ شامل حال رہا، اللہ کا کرم شامل حال رہا، بالکل آپ کے وفات کے بعد بھی یہی معاملہ رہا ہے۔ عبد الواحد بن آدم تویسی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اور میں نے پوچھا حضور کس کا انتظار ہے؟ آپ نے فرمایا بخاری کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چند دن بعد مجھے امام بخاری کے وصال کی خبر پہنچی، آپ کے انتقال ہونے کی خبر پہنچی۔ میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا امام بخاری کا اسی رات انتقال ہوا تھا جس رات میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ اس روایت کو تاریخ دمشق اور تہذیب الکلام، سیر اعلام النبلاء، تاریخ بغداد، طبقات شافعیہ، ہدی الساری، فتح الباری وغیرہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلا شک و شبہ آپ کی خدمات اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں قابل قبول ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی قبولیت کا اظہار بھی کئی طریقوں سے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ امام بخاری کی نماز جنازہ کے بعد جب ان کی قبر پر مٹی ڈالی گئی تو ایک طویل عرصے تک اس مٹی سے مشک کی مہک آتی رہی، اور عرصے دراز تک لوگ دور دور سے آ کر امام بخاری کی قبر کی مٹی کو بطور تبرک لے جاتے تھے۔ طبقات شافعیہ، ہدی الساری وغیرہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ ابو الفتح سمرقندی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کے وصال کے بعد 200 سال بعد سمرقند میں خشک سالی ہوئی، یعنی قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے کھیت سوکھ گئے اور فصل نہیں ہو رہی تھی، لوگ اناج کے لیے تڑپ رہے تھے، بڑی مشکلات کا سامنا پڑا۔ نماز استسقاء لوگوں نے پڑھی اور اس کے بعد دعائیں مانگی، دعائیں کی، لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑا، قحط میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک مرد صالح قاضی شہر کے پاس گیا اور ان کو مشورہ دیا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ تم شہر کے لوگوں کو لے کر امام بخاری کی قبر پر جاؤ اور وہاں جا کر اللہ سے بارش کی دعا مانگو، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے۔ قاضی شہر نے مشورہ قبول کر لیا اور شہر کے لوگوں کو لے کر امام بخاری کی قبر پر حاضر ہوئے۔ لوگوں نے وہاں گریہ وزاری کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ سے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی، امام بخاری سے قبولیت دعا کے لیے سفارش کی، درخواست کی۔ اسی وقت آسمان پر بادل منڈلائے اور 7 دن تک لگاتار اس قدر بارش ہوتی رہی کہ لوگوں کے لیے خرطنگ سے سمرقند پہنچنا مشکل ہو گیا۔ اندازہ لگائیں، بہت طویل خشک سالی کا دور گزر رہا تھا۔ نماز استسقاء، بار بار دعاؤں کے باوجود بھی بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ کسی ایک نیک آدمی نے جا کر قاضی وقت کو مشورہ دیا کہ آپ امام بخاری کے مزار پہ چلے جائیں، وہاں لوگوں کو لے جا کر نماز استسقاء پڑھیں، ان کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہو سکتا ہے بارش ہو جائے۔ تو قاضی وقت نے بالکل ایسے ہی کیا۔ اللہ کا کرم ایسے ہوا کہ اسی وقت آسمان پر بادل سائے فگن ہوئے اور بارش ہونے لگی۔ اس قدر بارش ہوئی، مسلسل 1 ہفتے تک لگاتار بارش ہوتی رہی۔ حالت یہ تھی خرطنگ سے
समरकंद तक लोगों को किसी ज़रूरत के लिए जाना भी मुश्किल हो गया था, इतना पानी आ गया था। तबक़ात शाफ़िय्या में और इरशादुस सारी में इस रिवायत को नक़ल किया गया है। इन तमाम हालात का मकसद ये है कि इमाम बुखारी का अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में क्या मुक़ाम व मर्तबा था, अंदाज़े के लिए कुछ झलकियाँ पेश की गई हैं। बिला शक व शुबा इमाम बुखारी को अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा मुक़ाम व मर्तबा अता किया था और आपके काम को भी अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में कबूलियत के शर्फ से नवाजा है। आपके काम को भी अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया है। यह हमारे लिए सआदत की बात होगी कि हम आपकी जमा करदा किताब सही बुखारी को पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। ये बुखारी निस्बत तो इमाम बुखारी की तरफ है, लेकिन इसमें जो अहादीस हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस हैं। ये दुरूस आम लोगों को हुजूर से टूटा हुआ ताल्लुक़ जोड़ने का ज़रिया बनेंगे। ये दुरूस इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो लोगों के इल्म में इजाफ़े के बाइस बनेंगे। ये दुरूस इंशाअल्लाह ताला हमारे ईमान में तक़वियत का बाइस बनेंगे, हमारे अमाल में और तेज़ी पैदा करने का बाइस बनेंगे, हमें बदअमालियों से बचाने का बाइस होंगे, हमें नेकियों की तरफ दौड़ने का बाइस बनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार हमें इन दुरूस को कायम रखने और इससे इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आइए हम मुख्तसरन सही बुखारी के मुक़ाम व मर्तबे को देखते हैं कि सही बुखारी का क्या मुक़ाम व मर्तबा है। पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है। कुछ लोगों ने बुखारी के अहादीस पर, बुखारी के सनदों पर एतराज़ किया है, लेकिन उलमा ने उसके जवाबात दिए हैं। तफ़सीलात के लिए इब्न बत्ताल की शरह, इब्न बत्ताल अल-मालिकी की शरह और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी की उम्दतुल क़ारी, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी के फ़तहुल बारी वगैरह में तफसील के साथ उन एतराज़ात के जवाबात मौजूद हैं। उसके अलावा कई किताबें बाज़ाब्ता तौर पे इन पर लिखी गई हैं। ख़ुलासा ये कि कुछ लोगों ने, करने वालों ने एतराज़ ज़रूर किया है, लेकिन पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि कुरान मजीद के बाद सही बुखारी सबसे सही तरीन किताब है। अहादीस के हज़ारों ज़ख़ीरों में से सबसे बेहतरीन ज़ख़ीरा, सबसे बेहतरीन हदीसों का मजमुआ सही बुखारी शरीफ है। इसमें जो सनद हैं वो सनदें बिल्कुल अथेंटिक हैं और बिल्कुल काबिल एतमाद और काबिल एतबार हैं। इमाम बुखारी ने जितने अहादीस को इसमें जमा किया है, लाखों अहादीस को, एक रिवायत में आता है कि इमाम बुखारी ने खुद फरमाया, इब्न राहविया ने इसको बयान किया है कि इमाम बुखारी ने 3 लाख हदीसों को हिफ्ज़ किया था। उनमें से 1 लाख हदीसें सही थीं, 2 लाख हदीसें गैर सही थीं। सनद के साथ 3 लाख हदीस आपको याद थीं। उन 1 लाख हदीसों में से आपने छांट करके, बिल्कुल छानबीन करके, उनमें से कुछ हज़ार हदीसों को आपने बुखारी में महफूज किया है। उसके मुतालिक से उलमा फरमाते हैं कि बुखारी में कितनी अहादीस हैं, उनकी तादाद क्या है। बुखारी में कुल अहादीस की तादाद 7,563 है। 7,563 अहादीस बुखारी में तमाम कुल अहादीस की तादाद है। मुअल्लक़ात की तादाद, मुअल्लक़ात यानी किसी हदीस के ज़िम्न में दूसरी हदीस को मुकम्मल सनद बयान किए बगैर बयान करना, ये मुअल्लक़ात कहते हैं। तायीद में दलील के तौर पे कोई दूसरी हदीस पेश की जाती है तो उसको मुअल्लक़ कहते हैं। इन मुअल्लक़ात की तादाद जो ज़िम्नन दूसरी हदीस ज़िक्र की गई हैं, उन मुअल्लक़ात की तादाद 1341 है और जुमला मुतताबिआत की तादाद 346 है। तायीद में लाने वाली दूसरी हदीस को भी मुतताबिआत कहते हैं। उन तमाम की तादाद 346 हैं और कुल मीज़ान 9082 है। यानी असल हदीस, मुअल्लक़ात, मुतताबिआत सब को मिलाया जाए तो 9082 सब की तादाद बनती है। हज़फ़ मुकर्ररात के बाद इमाम बुखारी ने सही बुखारी में कई ऐसी हदीस ज़िक्र की हैं जिसको पहले कहीं आपने ज़िक्र कर दिया था। मिसाल के तौर पे किताबुल ईमान में एक हदीस को आपने ज़िक्र किया, उस हदीस में ईमान के मुतालिक से भी कोई बात है, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के मुतालिक से भी कोई बात है, तो आप किताबुल ईमान में भी उस हदीस को लाते हैं। फिर किताबुस सलात
اور کتاب الزکات وغیرہ میں بھی وہ حدیث لاتے ہیں۔ یعنی ایک حدیث کو کئی بار معنی کے لحاظ سے، مسائل کو بیان کرنے کے مقصد سے آپ ریپیٹ کرتے ہیں، اسی کو مکررات کہتے ہیں۔ تو ان ریپیٹ احادیث کو اگر نکالا جائے، مکررات کو حذف کر دیا جائے، تو بعد کے احادیث مرفوعہ کی تعداد 2623 رہ جاتی ہے۔ ریپیٹ احادیث کو نکال کر صرف ہر حدیث کو ایک بار کاؤنٹ کیا جائے تو ان حدیث کی تعداد 2623 رہ جاتی ہے۔ اور امام بخاری کی جو حدیث اعلیٰ اسانید پر مشتمل ہیں، یعنی بالکل اعلیٰ کوالٹی کی سند ہیں، وہ ثلاثیات ہیں، یعنی 3 واسطوں سے حضور کی حدیث آپ تک پہنچی ہے۔ ان کی تعداد 22 ہے، یعنی 22 حدیثیں امام بخاری کے پاس ایسی تھیں جن کو آپ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ ان 22 حدیثوں میں 3 واسطوں سے حضور کا کلام آپ تک پہنچا تھا، اور حذف مکررات کے بعد یہ تعداد 16 رہ جاتی ہے۔ ان میں بھی کچھ حدیثیں ریپیٹ ہیں، ان کو اگر نکال دیا جائے تو ان کی تعداد 16 رہ جاتی ہے۔ اب جو صحیح بخاری کی نمبرنگ کی گئی ہے، باضابطہ گنتی کر کے ایک ایک حدیث کی نمبرنگ کی گئی ہے، اس کے لحاظ سے کل احادیث کی تعداد 7563 ہے، 7563 کل احادیث کی تعداد ہے۔ امام بخاری کا نہج بھی ہم مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو انداز اختیار کیا ہے، وہ کوئی ایک باب باندھتے ہیں، یعنی کوئی ایک ٹائٹل باندھتے ہیں، اس میں اس باب کے تحت، جیسے کیف کان بدء الوحی ایک باب ہے، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اب اس باب کے تحت آپ سب سے پہلے کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ جتنے باب آپ باندھتے ہیں اس کے تحت سب سے پہلے اس کی تائید میں قرآن کی آیت لاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر قرآنی آیت نہ ہو تو احادیث یا آثار صحابہ کے ذریعے سے یا بڑے مشہور اماموں کے اقوال کے ذریعے سے اس باب کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اصل حدیث کو بیان کرتے ہیں، جو حدیث اس باب سے موافقت رکھتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے مثال دیا، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اب اس ابتدا کی وضاحت اور تفصیل سے متعلق جو حدیثیں تھیں اس کو آپ نے اس میں بیان کیا ہے۔ ایسے ہی دیگر بابوں میں بھی جو باب آپ نے باندھا، اس کی تائید میں قرآن کی آیت یا صحابہ، تابعین یا بڑے بڑے اماموں کے قول کے ذریعے سے ابتدا کرتے ہیں، اس کے بعد حدیث لاتے ہیں۔ وہ جو حدیث ہوتی ہے اسی باب سے متعلق ہوتی ہے، اس حدیث سے اس باب کے مسائل استنباط ہوتے ہیں، ان مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے صرف باب آپ بیان کر دیتے ہیں لیکن اس کے تحت کوئی حدیث نہ ملے تو صرف تائید میں کوئی آیت یا کسی صحابی یا تابعی کا قول لا کر کے اس باب کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار پورے بخاری میں امام بخاری کا ہے۔ اور ایک خاص طریقہ جس کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری کا مقصد یہ تھا، امام بخاری کا، کہ احادیثوں کو جمع کرنا۔ صرف آپ کا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ حدیثوں کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ دین کے احکام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، دینی مسائل کو سمجھنا، احادیث کے ذریعے سے احکام کو، مسائل کو نکالنا، بیان کرنا، یہ بھی بہت بڑا مقصد آپ کے سامنے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث لاتے ہیں اس میں اگر 4 چیزوں کا بیان ہے تو 4 جگہوں پر اس حدیث کو دوبارہ آپ ذکر کرتے ہیں۔ اگر صرف یہ مان لیا جائے کہ امام بخاری صرف حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے بخاری لکھے، امام بخاری نے صرف حدیثوں کی حفاظت کے لیے بخاری کو ترتیب دی ہے، تو ایک مرتبہ ذکر کرنا اس کے لیے کافی ہوتا۔ 4-5 جگہ، بعض جگہ تو 16 جگہ پر ایک حدیث کو آپ نے ذکر کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے صرف حدیثوں کو محفوظ کرنا آپ کا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان احادیث کی وضاحت کرنا، ان سے بیان ہونے والے مسائل کو بھی ظاہر کرنا، یہ آپ کا مقصد تھا۔ اس کے بعد آئیے ہم امام بخاری نے جس باب سے اپنی کتاب کی شروعات کی ہے اس سے ہم بخاری کی ابتدا کرتے ہیں
کتاب الوحی، وحی کی کتاب، وحی کا بیان۔ اس باب سے امام بخاری کا مقصود یہ تھا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر وحی نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، لہٰذا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنا کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی کیفیت، اس کی وضاحت کے متعلق سے اس باب میں تفصیل کے ساتھ حدیثیں آئی ہیں۔ باب کیف کان بدء الوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی کی کیفیت، حضور پر وحی کس انداز سے نازل ہوئی، اس کی شروعات کیسے ہوئی، اس کی وضاحت اس باب میں ہوگی۔ قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یہ باب امام بخاری نے بیان کیا کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کی اس آیت کے ذریعے، قرآن پاک کی اس آیت کے ذریعے آپ نے اس باب کی ابتدا فرمائی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی، جیسا کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف بھی وحی فرمائی تھی۔ اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت ہم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمانے کا اس آیت میں تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور پر اعتراض کیا۔ پہلے تو لوگوں کا اعتراض تھا کہ آپ پر وحی نازل ہی نہیں ہوتی، بلکہ آپ اپنی طرف سے کلام گڑھ کے لاتے ہیں معاذ اللہ۔ جب قرآن کا چیلنج لوگوں کے سامنے آیا کہ اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو تم اس جیسا کلام لے کر آؤ، تو لوگ پھر مجبوراً کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ماننے لگ گئے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اور یہودیوں نے اس کے بعد یہ اعتراض کیا کہ اگر یہ خدا کا کلام ہے تو موسیٰ پر جیسے ایک بارگی نازل ہوا، حضرت موسیٰ پر توریت ایک بارگی نازل ہوئی تھی، ایک وقت میں پوری توریت نازل ہوئی تھی۔ یہودیوں نے اعتراض کیا اگر یہ آپ پر جو نازل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور وہ وحی اسی رب کی طرف سے ہے جس رب نے موسیٰ کو وحی عطا کی، موسیٰ پر توریت نازل کی، تو آپ پر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بارگی وحی نازل ہوتی۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے؟ تو اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی مکرم، ہم نے آپ پر وحی نازل کی ہے، جیسا کہ نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں پر بھی، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور حضرت یونس، حضرت یوسف علیہ السلام پر جس طرح اللہ تعالیٰ ایک بارگی وحی نازل نہیں فرمایا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان پر وحی کا سلسلہ جاری رکھا، بالکل ایسے ہی حضور پر بھی وحی کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ ایک اور بنیادی بات یہ ہے، امام بخاری نے وحی کے ذریعے سے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک بنیادی وجہ یہ ہے اس کی کہ وحی دین کی اصل ہے، ہمارے دین کی بنیاد وحی پر ہے۔ ہمارا دین معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص نے درخت کے نیچے بیٹھ کر دین کو مرتب کیا، کچھ کاغذات لا کر دنیا والوں کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ ہمارا دین ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ نبی کے وصال کے صدیوں بعد لوگوں نے اپنی منمانیوں کو جمع کر کے دنیا کے سامنے دین بنا کر پیش کر دیا، بلکہ ہمارا دین اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے وحی پر اس کی بنیاد ہے، وحی سے ہمارے دین کا تعلق ہے۔ اسی لیے اسی بنیاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام بخاری نے وحی کے ذریعے سے اپنی کتاب کی ابتدا فرمائی ہے۔ ضمناً ایک بات یہاں سنتے چلیں کہ عام طور پہ حدیث کی کتابوں میں، دیگر کتابوں میں کتاب اور باب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کتاب کسے کہتے ہیں، باب کسے کہتے ہیں؟ کتاب یہ بمنزلی ہی جنس کے ہے، یعنی کئی مختلف چیزوں کو کسی ایک کے تحت جمع کر دیا جائے اس کو کتاب کہتے ہیں، جیسے وضو، غسل، تیمم وغیرہ
مختلف چیزوں کو ایک چیز کے تحت شامل کر دیا جائے تو اس چیز کو کتاب کہا جاتا ہے۔ کتاب الطہارت، اس کتاب کے تحت وضو، تیمم اور غسل وغیرہ کے بیان ہیں، یہ سب آپس میں مختلف ہیں، تو کتاب اسے کہتے ہیں جس کے تحت مختلف چیزوں کا بیان ہو، اور باب کہتے ہیں جس کے تحت ایک ہی نوعیت کی مختلف چیزیں بیان کی جائے، اس کو باب کہتے ہیں۔ جیسے باب الوضو، تو اب اس میں وضو کے فرائض، وضو کے واجبات، وضو کی سنتیں وغیرہ ذکر کی جاتی ہیں۔ یہاں وحی کے متعلق سے آپ نے وحی کے ذریعے سے ابتدا کی ہے۔ وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میں وحی کسے کہتے ہیں؟ اس کے متعلق سے کئی آراء ہیں، ایک رائے کو ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ علامہ سید محمد مرتضی زبیدی حنفی وحی کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں۔ تاج العروس میں وحی کا یہ لغوی ڈکشنری معنی بیان کیا گیا ہے۔ وحی کا معنی ہے اشارہ کرنا، لکھنا، لکھا ہوا، پیغام پہنچانا، کلام خفی یعنی چھپی ہوئی بات، ہر وہ چیز جس کو تم اپنے غیر کی طرف پہنچاؤ، ہر وہ چیز جس کو ہم غیر کی طرف پہنچائیں تو اس کو ڈکشنری میں وحی کہتے ہیں۔ یہ تمام معنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں۔ اللہ کا کلام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ نبی کی طرف بھیجا جاتا ہے، اس اعتبار سے یہ بھی وحی ہے۔ وحی چونکہ سب پہ ظاہر نہیں ہوتی، کلام خفی ہوتی ہے، اس اعتبار سے بھی اس کو وحی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بات کو نبی کی طرف پہنچاتا ہے، اس اعتبار سے بھی یہ وحی ہے۔ شریعت میں وحی ایک خاص ٹرم ہے۔ شریعت میں اس ٹرم کا کیا معنی ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی بیان فرماتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کے ٹرم میں وحی ان کلمات الہیہ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے ان کلمات کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی طرف القاء فرماتا ہے۔ وحی اللہ کے ان مبارک کلمات کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اپنے محبوب بندوں کی طرف القاء فرماتا ہے، اپنے بندوں کی طرف پہنچاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس تعریف کو، اس ڈیفینیشن کو سن کر کسی کو شبہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ وحی صرف نبی پہ نازل ہوتی ہے، اللہ کے محبوب بندے یا اولیاء کا تذکرہ کہاں سے آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن میں خود حضرت مریم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ اور دیگر چیزوں کی طرف، چونٹی کی طرف بھی وحی کرنے کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی کا تعلق صرف نبیوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں پر بھی وحی کا نزول فرماتا ہے، لیکن اس کی کیفیت الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ اس کی وضاحت کسی اور موقع پہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ اور نزول وحی کے کئی طریقے بتائے گئے ہیں، کن کن طریقوں سے وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی۔ نزول وحی کے مختلف قسموں کو علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں 11 بنیادی قسموں میں سمیٹ دیا ہے۔ آپ نے 11 قسموں میں وحی کے مختلف طریقوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس کی پہلی صورت یہ ہے، وحی جو نازل ہوتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ اپنا کلام، اپنے کلمات کو نبی تک جو پہنچاتا ہے، کن کن طریقوں سے پہنچاتا ہے۔ اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ کلام قدیم کو سننا، یعنی ڈائریکٹ نبی اللہ کا وہ جو قدیم کلام ہے، یعنی وہ کلام جو الفاظ سے پاک، جو آواز سے پاک ہوتا ہے، جو ہمیشہ ہمیش سے ہے، وہ کلام نبی براہ راست ڈائریکٹلی خدا سے سنتے ہیں۔ یہ ایک صورت ہوتی ہے، جیسا کہ بے شمار حدیثیں صحیح سے ثابت ہے کہ حضور نے ڈائریکٹلی اللہ کے کلام کو سنا ہے۔ فرشتے کے واسطے سے وحی کا نزول، کسی فرشتے کے ذریعے سے وحی کو اللہ تعالیٰ نبی تک پہنچاتا ہے۔ اور دل میں کسی کا معنی القاء کیا جانا، دل میں اللہ کی طرف سے کوئی معنی نبی تک ڈال دیا جاتا ہے۔ اور سلسلۃ الجرس، یعنی گھنٹی کی آواز کی طرح
وحی کی ایک خاص کیفیت ہوتی تھی، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بیان کریں گے۔ حضرت جبریل اپنی اصلی شکل میں آئے، جیسے حضرت جبریل 600 پروں کے ساتھ آئے جن سے یاقوت اور موتی جھڑ رہے تھے، اپنی اصلی شکل و صورت میں حضرت جبریل آ کر کے وحی لاتے تھے۔ حضرت جبریل کسی مشہور آدمی کی شکل میں آ کر حضور کے پاس وحی لے کر آتے تھے، جیسے دہیہ کلبی وغیرہ کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ براہ راست بیداری میں آپ سے ہم کلام ہو، یہ بھی وحی کی ایک صورت تھی، جیسا کہ شب معراج میں آپ کے ساتھ ہوا۔ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بات کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے نیند میں ہم کلام ہو، خواب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، جیسا کہ جامع ترمذی وغیرہ میں حدیث مرفوع موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خواب میں کئی مرتبہ کلام فرمایا ہے۔ اور 10واں طریقہ وحی کا یہ ہے کہ نبی کو خواب میں کوئی واقعہ دکھایا جائے، جیسے حضرت ابراہیم کو خواب میں واقعہ دکھایا گیا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور آخری وحی اسرافیل، حضرت اسرافیل کے ذریعے سے حضور تک وحی پہنچائی جاتی تھی، جیسا کہ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے ایک روایت کی ہے کہ 3 سال حضرت اسرافیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موکل رہے ہیں، 3 سال حضور کے پاس وحی لاتے رہے ہیں۔ یہ 11 بنیادی طریقے ہیں جن کے ذریعے سے حضور تک وحی پہنچا کرتی تھی۔ آگے وحی کی مزید تفصیلات اور دیگر احادیث کی شرح انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔